بے شک سب سے اچھی موت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار کا سوز ہم بھی بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بے شک جتنے لوگ زمین کی پشت پر چلتے ہیں وہ سب کے سب ضرور اس کے پیٹ میں دفن ہوں گے۔ بے شک تیری عمر صرف وہی وقت ہے جس میں تو موجود ہے، کیونکہ گزشتہ وقت چلا گیا اور آئندہ کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ بے شک اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ ہمیں ایک دن مر کر اسی کی بارگاہ عالیہ میں ضرور حاضر ہونا ہے۔ بے شک انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اسے موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور بے شک موت میں اس کے لیے راحت ہے جو نفسانی خواہشوں کا قیدی اور ہوس کا غلام ہے، کیونکہ جس قدر اس کی زندگی لمبی ہوگی اس قدر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور وہ اپنی جان پر بے حد ظلم کرتا رہے گا۔ بے شک موت نہایت تیزی کے ساتھ تمہارا تعاقب کر رہی ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھوٹ سکا اور نہ ہی چھوٹ سکتا ہے۔ بے شک موت کی ایسی تکلیف ہیں جو احاطہ بیان سے باہر اور اہل دنیا کی عقل میں آنے سے خارج ہیں۔ جو شخص موت کو طول عمل کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ دنیا میں فضول امیدوں کے پیچھے پڑتا ہے، اسے موت دور دکھائی دیتی ہے۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ کھلے طور پر صدقہ دینا موت کی خرابی دور کرتا اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بلا شبہ موت ایک ایسا ملاقاتی ہے جس سے لوگوں کو الفت و محبت نہیں ہے۔ ہمیشہ موت اور ان کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کو یاد کیا کرو اور مضبوط شرط کے بغیر موت کی آرزو نہ کرو۔ تعجب ہے اس شخص کی حالت پر جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور پھر اپنی موت بھول جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور نہ ہاتھ و زبان سے اسے مٹاتے ہیں۔ ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شامل ہیں۔ انسان کا ہر نفس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ موت کی سچائی امیدوں کے جھوٹ کو رسوا کر دیتی ہے۔ موت ہر ایک زندہ کے سر پر کھڑی ہے۔ اپنے نفسوں کو جنت کی نعمتوں کا مشتاق بناؤ اور موت کو محبوب اور زندگانی کو دشمن سمجھا کرو۔ بے شک تمہیں موت کی باگیں کھینچ رہی ہیں اور تمہارے دلوں پر زنگ کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ دنیا کے مال سے قدر کفاف پر کفایت کرتا ہے۔ یہ امر ناممکن ہے کہ جس شخص کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص اسے بھاگنا چاہیے وہ بھاگ کر نجات پائے۔ موت میں سعادت مندوں کو راحت ہاتھ آتی ہے۔ لذتیں مٹانے والی، نفس کی خواہش خراب کرنے والی اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والی موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو سانس کی تنگی اور قبر کی بوسیدگی و کمینگی سے پہلے اپنی جان کے چھڑانے کے لیے کوشش کرے گا۔ حکمہ کی مجلس اور ہم نشینی دلوں کی حیاتی اور جانوں کی شفا کا موجب ہے، اور جو شخص توجہ میں تاخیر کرتا ہے اور آج کل کرتا رہتا ہے اسے بہت بڑا خطرہ درپیش ہے کہ معلوم نہیں موت کسی وقت آ جائے اور وقت ندامت منہ دکھلائے گی۔ جو چیز فوت ہو جائے وہ لوٹ نہیں سکتی۔ تمہارا وہ ساتھی جو فوت ہو چکا ہے، جو اکثر تمہارے ساتھ سفر کرتا تھا، بس اب تم یہی سمجھو کہ وہ کسی سفر پر اکیلا گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو خیر، ورنہ تمہیں کو تو ضرورت اس کے پاس جانا ہے۔ ہر ایک زندہ کے لیے موت اور ہر ایک چیز کے لیے آخرت ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان اور تقوی جاگزی ہو اس کے لیے موت نہایت نفع ہے، اور جو شخص کل آئندہ آنے والے دن کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر موت کا وقت معلوم ہوتا تو سب امیدوں اور امنگوں پر پانی پھر جاتا۔ جو شخص زمانے کے حوادث سے غافل رہتا ہے اسے موت آ کر بیدار کرتی ہے، اور جس شخص کو زمانے کے مصائب عاجز کرتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں اسے شریفوں کی مدد اور آنت ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتی ہے۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو کیونکہ وہ ہر گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ جس شخص کی موت آ جاتی ہے وہ اس کی بے کنی کرتی ہے
اور اسے فنا کر دیتی ہے۔ نہایت نزدیکی چیز موت اور بہت دور چیز امید ہے۔ حیاتی موت سے نہایت نزدیکی ہے، اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا پانا نہایت دشوار اور بھید ہے۔ جو مقاصد کی حد کو پہنچ جائے اسے موت کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے، اور جو شخص موت کی تصویر کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے وہ دنیا کے معاملات اور اس کے عروج و ترقی کو سچ سمجھتا ہے۔ موت کا قاصد سب کاموں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور تمام امیدوں کے سر پر پانی پھیر دیتا ہے۔ موت کا قاصد سب فرصتیں ختم کر دیتا ہے، اجل مقررہ وقت پہنچا دیتا ہے اور تمام امیدیں مٹا دیتا ہے۔ اگر تم یہ سوچتے کہ موت ہم سے نہایت نزدیک اور ہر وقت ہمارے سر پر کھڑی ہے تو حیاتی کے مزے اور اس کی سب خوشیاں تم پر تلخ ہو جاتی ہیں۔ تمہارے حیاتی اور بقا کا انجام فنا اور تمہارے فنا ہو جانے کا انجام حیات دائمی اور بقا ہے۔ تمہاری عمر صرف چند گنتی کے دن ہیں، بس یہ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تمہاری عمر کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ تم صرف بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ فنا کے لیے، اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے دوسرے گھر میں جانا ہے، اور ایسے مکان میں ہو جس سے ایک نہ ایک دن ضرور بوریا بستر اٹھانا ہے۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ سوار جو کسی کام کے لیے ٹھہرائے گئے ہوں، بس تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کس وقت تمہیں کوچ کا حکم ملتا ہے۔ ہر ایک غائب واپس نہیں آتا، اور ہر ایک تیر انداز اپنا تیر نشانے پر نہیں پہنچاتا۔ موت کی یاد دنیا کے اسباب کو آدمی کی نظر میں حقیر و ذلیل بنا دیتی ہے۔ بے شک لوگوں کو اپنی نجات اور خلاصی کی صورت تلاش کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے اور سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، اور کچھ مدت کے بعد حوادث کے گھر دنیا سے قبر کی طرف روانہ کیے گئے، اور اس کے بعد حساب کے مقام میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں ان پر حاجت قائم ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کے نشانوں کو شمار کر رکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اس نے تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو لکھ رکھا ہے۔ اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے کہ وہ کس جلدی اور تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے تو ضرور تم اپنی امیدوں اور تمناؤں سے نفرت کرتے اور ان میں مغرور نہ ہوتے۔ جس موت سے راحت و آرام حاصل ہو وہ اس زندگانی سے کہیں بہتر ہے جس میں رنج و تکلیف شامل ہو۔ کوچ کرنے کی تیاری کرو، کیونکہ تمہارے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کرو کیونکہ منزل مقصود تمہارے آگے اور دور ہے، اور قیامت تمہارے پیچھے لگی ہے کہ جو اس کی طرف تمہیں لے جا رہی ہے۔ بے شک موت تمہاری چونٹیوں کے ساتھ بندھی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے سے سمیٹے جا رہی ہے۔ بے شک موت تمہاری لذتوں کو مٹانے والی نہیں، اپنے دلی مقاصد سے دور کرنے والی تمہاری جماعتوں میں تفرقہ ڈالنے والی ہے۔ اس کی رسیوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور تمہیں ہلاک کرنے کی جگہ کی طرف لے آئی ہے۔ رات اور دن کی آمد و رفت سے عمریں گھٹ رہی ہیں اور ان کا کچھ بھروسہ اور بقا نہیں۔ موت سے بڑھ کر جلد آنے والی کوئی چیز نہیں، اور خاموشی سے بڑھ کر کوئی خزانہ بہترین اور عزیز نہیں۔ اولاد کا مرنا جگر کو پھاڑتا ہے اور دوستوں کا مرنا چمڑے کو سست کرتا ہے۔ اپنی جانوں سے خوش دل ہو جاؤ اور موت کی طرف تیزی کے ساتھ چلو۔ تمہاری تمام اولاد ایک دن مٹی میں دفن ہو جائے گی۔ سب مکان ایک روز خراب ویران ہو جائیں گے، اور جو مال جمع کیا ہے وہ جاتا رہے گا، اور جو عمل کمائے ہیں وہ سب ایک کتاب میں لکھے گئے ہیں جو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ ان کی موت ان کے سر پر آ پہنچتی ہے اور وہ روزی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ موت حراست کے لیے کافی اور عدل سیاست کے لیے کافی ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کے تھوڑے سے مال پر قناعت کرتا اور خوش رہتا ہے۔ مومن کے لیے سب سے بہتر تحفہ موت ہے۔ موت سے زیادہ سخت وہ مصیبت ہے کہ جس سے نجات پانے کے واسطے انسان موت کی آرزوئیں کرتا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی آرزوؤں کو بھول جاتا ہے، اور جس شخص کی نیت خالص ہوتی ہے وہ برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی مہربانی سے پرورش پاتے ہیں، اور جب وقت مقررہ آ جائے تو ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ موت سے کوئی ڈھال بچانے والی نہیں،
فضول امیدوں کے برابر کوئی چیز زیادہ دھوکہ دینے والی نہیں ہے۔ جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ اس کے آنے کا منتظر رہتا ہے، وہ فرصت کے وقت کو سمجھتا ہے۔ تمام نفوس کے لیے موت مقرر اور ظالم سے انتقام لینے کا ایک وقت معین و مقرر اور مقدور ہے۔ ہر ایک لحظہ میں کسی نہ کسی کی اجل اور ہر ایک وقت میں کوئی نہ کوئی عمل وقوع میں آتا ہے۔ موت میں رشک یا ندامت اور مرنے میں حسرت یا ملامت ہے۔ ہر نفس کے حق میں موت مقدر اور ہر ایک وقت میں کسی نہ کسی کا فوت ہونا مقرر ہے۔ بہت سی آرزوئیں موت آنے سے دب جاتی ہیں تو موت کو کیوں بھولتا ہے، حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت یاد دلا رہے ہیں۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو موت سے غافل اور موت اس کی طلب میں نہایت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ اپنے مرنے کے بعد دنیا میں کوئی چیز نہ چھوڑیں۔ اگر تو کوئی چیز چھوڑ جائے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول ایسے آدمی کے لیے چھوڑ مرے گا جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلا کر سعادت حاصل کرے گا اور تو نے خود اس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ نہ کیا۔ دوم ایسے شخص کے لیے چھوڑ مرے گا جو اس کے طفیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور تو نافرمانی کرنے میں اس کا معاون و مددگار ٹھہرے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی شخص اس بات کے قابل نہیں کہ تو اس کے حق میں احسار کرے اور دنیا کا اسباب اس کے واسطے چھوڑ مرے۔ موت غائب نہایت انتظار کے لائق اور بہت جلد آنے والی ہے۔ کسی محتاج کو کوئی چیز عطا کرنے میں کل تک دیر نہ کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ کل تک تجھے یا اسے کیا پیش آئے گا۔ یہ کوئی دستور نہیں کہ جو چیز چلی جائے وہ ضرور واپس آ جائے گی۔ ابن آدم کیسا کمزور اور مسکین ہے کہ اسے اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ اس کے نیک عمل ہو یا بد ایک دفتر میں وہ لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی موت کو ایک نہ ایک دن پانے والا ہے اور ہر ایک دشوار چیز مشکل سے ہاتھ آتی ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی ہے اور اس کی ذات سے ڈرتی ہے۔ بہت سی فوت شدہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پانا دشوار اور ناممکن ہے۔ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ شاہیں اپنے اصل کی طرف معلومات، علل کی طرف جرائد، کلیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر ایک جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی سوزش اور تکلیف اور ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ اور تدبیر اور ہر ایک جماعت کے لیے آخرکار جدائی اور تشویش ہے۔ موت کے اچانک آ جانے کے وقت دل کی خواہش اور آرزوئیں سب خاک میں مل جاتی ہیں اور ذلیل و خوار نظر آتی ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس میں دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک طلوع ہونے والے کبھی نہ کبھی ضرور ڈوبتا ہے اور ہر ایک شخص کے لیے جو کسی نہ دیکھی ہوئی جگہ جائے دہشت آتی ہے اور کچھ نہ کچھ وہ بھولتا ہے۔ ہر ایک موت کے لیے ایک وقت ضرور ہے اور دنیا کی ہر ایک امنگ اور خواہش میں دھوکہ اور غرور ہے۔ مومن کے لیے موت جیسا کوئی باعث راحت نہیں۔ ہر ایک آدمی کی موت کے لیے ایک دن مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتا اور ہر ایک کے پیچھے موت لگی ہے جو سب کو ہانک رہی ہے۔ فنا اور بقا دونوں مجتمع نہیں ہو سکتے جب مال اور حسن ثناء دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ موت کسی کے ہلاک کرنے سے باز نہیں رہتی اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پہلو کی حالت دیکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ بہت سے بیمار بیماری سے نجات پا جاتے ہیں اور کئی صحت مند و تندرست موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے شک تم موت کو درانتی سے کاٹنے کا کھیت اور مرغ کا نشانہ اور بلا شبہ تم مصائب کا تختہ مشق ہو اور بیماریوں کی آماجگاہ ہو۔ جس شخص کو سفر کرنے کا یقین ہوتا ہے وہ اس کی روانگی کے لیے تیار رہتا ہے۔ رات اور دن موجود لوگوں کے فنا کرنے اور گزشتہ اشخاص کے اثار مٹانے کے لیے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جس شخص کی حیات سے تجھے کوئی نفع نہ پہنچے تو اسے مردوں میں شمار کر۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ دنیا کے دھوکوں اور فریبوں سے نجات پاتا ہے۔ موت دنیاوی افکار سے بچاتی ہے۔ وقت کی گھڑیاں عمر کو لیے جا رہی ہیں۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے اور یاد اللہ تعالیٰ کو یاد بار محبوب کی حاضری ہے۔ جو شخص باطل کی سواری پر سوار ہوتا ہے یہ سواری اسے جان سے مار ڈالتی ہے۔ موت کو آرزوؤں کو شرمندہ کرتی ہے اور اجل امیدوں کو کاٹ دیتی ہے۔ بلا شبہ رات اور دن عمروں کو فنا کرنے میں تیزی سے مصروف ہیں۔
وقت عمریں ختم کرتا جاتا ہے اور موت امیدیں کاٹتی جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی زندگانی پاتا ہے وہ ہر ایک نہ ایک دن مر جاتا ہے، اور جو کوئی اس سرائے میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو چلا جاتا ہے۔ ملک الموت کی آواز کی طرف دھیان رکھو، اسے ہر وقت دل میں یاد رکھو۔ بے شک تمہاری منزل مقصود تمہارے آگے ہے اور قیامت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں منزل مقصود کی طرف پکارتی ہے۔ موت کا خوف رکھ اور اس کے لیے اچھی طرح تیاری کر کہ تیرا سفر سعادت اور کامیابی کے ساتھ ہو۔ ہر ایک نفس کے لیے موت کا جام اور ہر ایک ظالم کے لیے ایک روز انتقام ہے۔ یہ کم ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پیٹ پھیر جائے تو پھر وہ واپس آ جائے۔ جزاک اللہ۔